الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم۔ انتہائی معزز ناظرین، آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت 28، 29 اور 30 اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ تو آئیے بلا کسی ٹائم کے ویسٹ کیے ہم اپنے مقصد کی طرف جاتے ہیں۔ تو ابھی ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کافروں کو دوست نہ بنائیں ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ ومن يفعل ذلك، جو کوئی یہ کام کرے گا یعنی کافروں کو دوست بنائے گا، فلیس من اللہ فی شیء، تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ تم بچو ان سے بچاؤ کرنا، یعنی بچنے کی صورت میں تحفظ کے طور پر کچھ تعلق بنا لو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ، کہہ دو اگر تم چھپاؤ وہ بات جو تمہارے جی میں ہے، سینے میں ہے، او تبدو، یا ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن موجود پائے گا ہر شخص جو اس نے بھلائی کا کام کیا سامنے، وما عملت من سوء، اور جو اس نے برائی کی وہ سب سامنے پائے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، تو آرزو کرے گا کہ مجھ میں اور اس چیز میں پڑ جائے ایک بہت بڑا فرق، یعنی میرے اعمال نامے یہ بہت بڑا فرق پڑ جائے، بہت بڑا مدت ہو جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو پہلی ہم نے آیت نمبر 28 پڑھی ہے، اس کا بنیادی مضمون یہ ہے کہ کافروں سے مسلمانوں کو دوستی نہیں لگانی چاہیے، کافروں سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ کافر چاہے انکاری کافر ہو، منافق کافر ہو، متردد کافر ہو، عملی کافر ہو، یہود و نصارہ ہو۔ قرآن حکیم نے دوسرے مقام پر اور زیادہ وضاحت کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اے ایمان والو نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست کہ تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجو۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے میں سے ہیں۔ ومن یتولہم منکم، حاکمانہ انداز اختیار کرتے فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، فإنہ منہم، تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ تیسرے مقام پر فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، فرمایا جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو ان میں سے کسی کو نہیں پائے گا کہ وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ جن سے وہ تعلق رکھ رہے ہیں اپنے آباء و اجداد ہوں، ابناءہم بیٹے ہوں، اخوانہم بھائی ہوں، اور عشیرتہم قبیلے والے ہوں، تو وہ جب اللہ سے اور اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں تو ایمان والوں میں سے کسی کو ان میں سے نہیں پائے گا کہ ان سے محبت کریں، ان سے تعلق رکھیں۔ تو قرآن حکیم کی ان آیات میں صراحتاً یہ بات واضح ہو گئی کہ دشمنان اسلام سے، دشمنان خدا سے، کافروں سے کسی حالت میں، ادھر جب ہم آیات قرآنی پر غور کرتے ہیں
تو قرآن حکیم تو ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ کسی کافر سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، انکاری کافر ہو، منافق ہو، عملی کافر ہو، متردد ہو، کوئی بھی ہو، اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں چاہیے۔ لیکن جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا تعامل دیکھتے ہیں تو معاملہ اور نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کا وفد آیا، مسجد میں ٹھہرا دیا، ان کی خاطر تواضع کی، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر فاتح بن کے گئے تو اس وقت ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، حالانکہ ان لوگوں نے بہت ستایا تھا، بہت ظلم کیا تھا، ادھر یہ معاملہ ہے۔ ادھر کوئی کفار کی بیٹی آتی ہے تو رحمت کائنات اپنی چادر مبارک اس کو عطا کر دیتے ہیں، ادھر کفار کی کوئی بیٹی آتی ہے تو اس کو اپنا حرم بنا لیتے ہیں۔ تو ادھر تو یہ معاملات ہیں، تو قرآن حکیم یہ کہہ رہا ہے ان سے دوستی اچھی نہیں۔ تو قرآن و سنت کے الفاظ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے کسی قسم کا تعلق، کسی قسم کے اخلاق یہ نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگی، وہ تو کفار کے ساتھ اچھے معاملات، اچھے اخلاق وہ نظر آتے ہیں۔ تو دراصل درمیان میں یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ نقطہ سمجھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ جب دو جماعتوں یا دو شخصوں کے درمیان تعلق ہوتا ہے تو اس تعلق کے کئی درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں موالات، قلبی موالات، دلی تعلق، دلی دوستی، دلی ہمدردی، دلی مودت اور محبت۔ فرمایا کہ یہ دلی محبت اور مودت جس کو موالات کہتے ہیں، یہ کسی کافر سے درست نہیں ہے۔ کسی کافر کے ساتھ دلی تعلق، دلی محبت، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جہاں قرآن منع کر رہا ہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ، کیا مطلب کہ ان سے موالات قائم نہ کرو، ان کو دلی دوست نہ بناؤ، ان کے ساتھ گہرا تعلق نہ رکھو، ان کے ساتھ دلی محبت اور مودت کا معاملہ۔ اور دوسرا درجہ تعلق کا وہ مواسات ہے، مواسات جس کا معنی ہوتا ہے ہمدردی، خیر خواہی، نفع رسانی۔ تو یہ حربی کافر کے علاوہ باقی سب سے جائز ہے۔ ہمدردی بھی کر سکتے ہیں، خیر خواہی بھی کر سکتے ہیں، نفع بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اگر علاقے کے اندر کوئی کافر مریض ہے اس کی تیمارداری بھی کر سکتے ہیں۔ اگر بھوک کی وجہ سے لاچار ہیں ان کا جو ہے نا بھوک کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کوئی بیمار ہے تو ان کے دوا دارو کے پیسے نہیں ہیں وہ بھی ہم دے سکتے ہیں۔ لیکن قلبی تعلق سے ممانعت ہے، ہمدردی سے اسلام کبھی منع نہیں کرتا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ذمی ہو، حربی نہ ہو۔ اور تیسرا نمبر پر درجہ مدارات کا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے غیر خوش خلقی، خوش اخلاق سے پیش آنا، ان سے دوستانہ برتاؤ کرنا، ایسے محسوس ہو کہ یہ ہمارا دوست ہے۔ اگر کوئی کافر آ رہا ہے پیاسا ہے اس کو پانی پلا دینا اور اس کے ساتھ جو ہے نا دوستانہ رویہ اختیار کرنا، یہی اس کو ایسے محسوس ہو کہ یہ ہمارا دوست ہے۔ تو یہ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں، آپ ان کے ساتھ جو ہے نا ایسا رویہ اختیار کریں کہ دور سے دشمن معلوم ہو۔ اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ اور چوتھا نمبر ہے معاملات کا، دوستی تعلق میں معاملات، باہمی تجارت، ملازمت، صنعت و حرفت، کوئی ایسا فن مل کے کرنا کہ جس سے جو ہے نا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، صنعت و حرفت مل کر کرنا، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن پہلے میں نے عرض کیا کہ وہ شرط یہ ہے کہ حربی نہ ہو۔ ہاں البتہ ہماری ملازمت کرنے سے، ہماری مل کر کام کرنے سے اہل اسلام کا اجتماعی طور پر نقصان ہوتا ہو تو پھر اس سے اسلام جو ہے نا وہ منع کرتا ہے۔ تو اب بات بالکل کھل کر آ گئی سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے جو معاملات ہیں کفار کے ساتھ، وہ دوسرے، تیسرے، چوتھے درجے میں ہیں۔ یعنی یا تو ان کے ساتھ مواسات کا درجہ ہے، ہمدردی خیر خواہی کا درجہ ہے، یا پھر ان کے ساتھ مدارات کا درجہ ہے، خوش اخلاقی سے پیش آنا، عمدہ اخلاق پیش کرنا، یا تو یہ درجہ ہے، یا پھر ان کے ساتھ معاملات کا درجہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا مل کر صنعت و حرفت کر رہے ہیں یا ان سے مل کر تجارت و ملازمت کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں قرآن منع کر رہا ہے یا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمنوں کو اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تو قرآن اپنی جگہ پر درست، صحابہ کا عمل اپنی جگہ پر درست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز اپنی جگہ پر درست، اہل بیت کا طرز اپنی جگہ پر درست، نہ قرآن کا انکار ہوا نہ صحابہ کے عمل کا انکار ہوا۔ تو جہاں منع کیا گیا ہے وہ منع کیا گیا ہے دلی تعلق سے، قلبی موالات سے۔ دل کے اندر کسی کافر کو جگہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اللہ کا دشمن ہے۔ میرا کوئی دشمن ہو، میرا کوئی دوست اس سے جا کر بیٹھے تو میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاؤں گا کہ میرے دشمن سے وہ دوست میرا تعلق رکھ رہا ہے، لگتا ہے میرے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے۔ تو اللہ تو ساری کائنات
سے بڑے ہیں، سب سے بڑے غیور ہیں۔ اس کے دشمن کو اپنے دل میں جگہ دینا، دل میں تو جگہ اللہ کی ہے۔ فرمایا میں کسی جگہ پر نہیں سماتا لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، تو مومن کے دل میں جگہ تو اللہ کی ہے، اس دل میں کسی کافر کو جگہ دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سختی سے منع فرما رہے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، فرمایا جو تم میں سے ایسا کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، میں اسی میں ان کو شامل کر دوں گا، وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تو گویا کہ بات کھل کر سامنے آ گئی۔ تو اب ہم اس کا جو ہے نا مختصر تفسیر ہم نے سیکھ لی، اب ہم اس کا ترجمے کی طرف غور کرتے ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، فرمایا ایمان والے کبھی کافروں کو دوست نہ بناؤ، یعنی قلبی دوست نہ بناؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو کوئی ایسا کرے گا اس سے اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، ہاں مگر ان سے بچاؤ کی صورت ہے۔ کسی علاقے میں کوئی بڑا کافر ہے، کسی علاقے میں کوئی بڑا وہ سردار وہ کافر ہے، اگر ہم اس کی عزت نہیں کریں گے، اس کو جو ہے نا ہم اس کے احترام سے پیش نہیں آئیں گے، ہمیں نقصان پہنچائے گا، تو اس سے تو شریعت اجازت دیتی ہے۔ حتیٰ کہ شریعت یہ بھی اجازت دیتی ہے اگر کوئی کافر آپ پر غلبہ ڈال لے اور غلبہ ڈالنے کی آپ کو مغلوب ہونا پڑے اور اس مغلوب کے نتیجے میں وہ آپ پر قابو ہو جائے اور آپ سے ایمان کا سودا کرنا چاہے، آپ سے کلمہ کفر کہلانا چاہے، تو شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ اگر جان بچانی پڑ جائے تو زبان سے کلمہ کفر تک کہنے کی اجازت ہے، لیکن دل مطمئن ہونا چاہیے، دل ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے، دل اسلام پر مطمئن ہونا چاہیے، دل اللہ کی وحدانیت پر مطمئن ہو، دل رسول اللہ کی رسالت پر مطمئن ہو صلی اللہ علیہ وسلم، دل ایمانیات پر مطمئن ہو، اور زبان سے اگر کوئی کلمہ کہہ دیا جائے تو اس میں شریعت گنجائش دیتی ہے۔ جیسا کہ مسیلمہ کذاب نے دو آدمیوں کو پکڑ لیا، ایک کو اس نے کہا کہ انت تشہد محمد رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے؟ اس نے کہا نعم۔ اس نے کہا انت تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا کہ یہ تو میری جان لے لے گا؟ اس نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ اس نے چھوڑ دیا۔ دوسرے آدمی کو اس نے کہا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا نعم۔ اس نے کہا تو گواہی دیتا ہے کہ میں رسول ہوں؟ دوسرے نے کہا میں گونگا ہو گیا ہوں، میں بہرا ہو گیا ہوں۔ اس نے 3-4 مرتبہ یہ لفظ بولا، 3-4 مرتبہ لفظ بولنے کے بعد اس نے جب جواب یہی دیا کہ میں بہرا ہوں، مجھے کوئی سنائی نہیں دے رہا، اسے پتہ چل گیا کہ یہ میری رسالت کا اقرار کرنے والا نہیں ہے، اور رسالت کا اقرار کر کون سکتا جب وہ رسول تھا نہیں مسیلمہ کذاب؟ تو اب جو ہے نا اس نے اس کو شہید کر دیا۔ تو یہ معاملہ صاحب ہدایت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے عزیمت پر عمل کیا، اس نے رخصت پر عمل کیا۔ تو عزیمت پر عمل کرنے کا اعلیٰ مقام ہے، رخصت پر عمل کرنا بھی اگرچہ گنجائش ہے لیکن اعلیٰ مقام عزیمت پر عمل کرنے کا ہے۔ تو فرمایا کہ ان سے دوستی نہ کرو، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کیونکہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، موت آ جانی ہے، اسی کے پاس جانا ہے۔ اگر اللہ کی مان کر ہم جائیں گے تو ہم دنیا اور آخرت میں فلاح و کامیابی پا جائیں گے۔ فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ فرما دی اگر کوئی چیز تمہارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی ہے یا تم اس کو زبان پر ظاہر کر رہے ہو، سینے کے اندر کافر کی قلبی محبت ہے یا دشمنی ہے، یا تم زبان پر اس کو ظاہر کر رہے ہو، زبان پر ظاہری الفاظ ہیں اور دل کے اندر کچھ اور ہیں، زبان پر دشمنی کے الفاظ ہیں، دل محبت میں مبتلا ہے، یا زبان اور دل دونوں ایک طرف ملے ہوئے ہیں، زبان جو کہہ رہی ہے دل میں بھی وہی ہے، فرمایا سب اللہ جانتا ہے۔ اور یہ تمہارا سینہ تو 1 فٹ کا ہوگا، 2 فٹ کا ہوگا، اس کی تو اتنی چوڑائی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، میرا علم تو آسمان اور زمین سب پر محیط ہے، میرا علم تو ساری کائنات پر پھیلا ہوا ہے، آسمان اور زمین میں جتنے راز ہیں وہ تمہارے لیے راز ہیں، میرے سامنے کوئی سر نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، کُلُّ سِرٍّ لَهُ عَلَانِیَہ، ہر چیز اس چھپی ہوئی اس کے لیے ظاہر ہے۔ فرمایا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر چیز پر اللہ مکمل دسترس اور قدرت رکھتا ہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، فرمایا کہ جس دن ہر نفس جو اس نے اچھا عمل کیا قیامت کے دن حاضر پائے گا۔ اگر اچھائی کی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک ذرے کے برابر خیر کی اس کو دیکھے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرے کے برابر شر کیا اس کو بھی دیکھے گا۔ فرمایا تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، فرمایا جس نے جو برائیاں کی قیامت کے دن وہ خواہش کرے گا کہ کاش کہ میرے اعمال نامہ اور میرے درمیان ایک بہت بڑی مدت ہوتی، ایک بہت بڑا فاصلہ ہوتا، ہمارا یہ اعمال نامہ ہمارے سامنے بھی نہ آیا ہوتا، ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں۔ تو
تو اس وقت جو ہے نا وہ خواہش کرے گا، تو اس وقت کی خواہش فائدہ مند نہیں ہوگی۔ جیسے رزلٹ کے دن بعض بچے ناکام ہو جاتے ہیں، وہ خواہش کرتے ہیں کاش کہ ہمارا رزلٹ آیا ہی نہ ہوتا، ہمارا نتیجہ آؤٹ بھی نہ ہوتا، ہمارا رزلٹ اناؤنس بھی نہ ہوتا، ہمارے رزلٹ کا اعلان بھی نہ کیا جاتا۔ تو یہ بچے خواہش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو فیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن جو ناکام ہوں گے وہ خواہش کریں گے کہ کاش کہ ہمارے برے اعمال اور ہم میں ایک بہت بڑا فاصلہ ہوتا، ہمارے سامنے آئے بھی نہ ہوتے۔ فرمایا وَيُحَذِّرُكُمْ سے ڈر دلاتا ہے کہ میری ذات سے ڈر جاؤ۔ ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ دنیا کی مختصر زندگی میں میری اطاعت کر لو، میرا کہنا مان لو۔ اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دیتے ہیں واللہ رؤوف بالعباد، کیونکہ اللہ بندوں پر بڑی مہربان ہے۔ اس نے مہربانی سے ہی آخرت کا سارا معاملہ سامنا کر دیا ہے کہ آخرت آنے والی ہے، تم میری بارگاہ میں پیش ہو گئے، تمہارا حساب و کتاب ہوگا، تم سے پوچھ گچھ ہوگی، لہذا تم میری ذات سے ڈر جاؤ۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں کو بخوبی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کامل یقین نصیب فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔